کالی حویلی کا راز، قسط نمبر 9، 100 سال پرانا معاہدہ۔ کہانی کو مکمل جاننے کے لیے تمام گزشتہ اقساط کا جائزہ لیں اور پھر اگلی کہانی کو شروع کریں۔ کمرہ اچانک مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں تک احمد کو اپنے ارد گرد کچھ بھی دکھائی نہ دیا، صرف اس کی تیز سانسوں کی آواز اور دل کی دھڑکن اس کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے وہ پرانا خط اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، مگر ذہن میں صرف ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، آخر اس کے خاندان کا کالی حویلی سے کیا تعلق تھا؟ چند لمحوں کے بعد آہستہ آہستہ کمرے میں مدھم روشنی پھیلنے لگی۔ جب اندھیرا چھٹا تو احمد نے خود کو اسی کمرے میں نہیں بلکہ ایک وسیع ہال میں کھڑا پایا۔ دیواروں پر پرانی تیل کی مشعلیں جل رہی تھیں، فرش پر سرخ قالین بچھا تھا اور ہال کے درمیان ایک لمبی لکڑی کی میز رکھی تھی جس کے گرد لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے لباس اور انداز سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ منظر موجودہ زمانے کا نہیں بلکہ تقریباً ایک صدی پرانا تھا۔ احمد حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ جان گیا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ ماضی کا ایک منظر تھا اور وہ اسے صرف دیکھ سکتا تھا، بدل نہیں سکتا تھا۔ میز کے ایک سرے پر ملک خاندان کے سربراہ بیٹھا تھا اور دوسرے سرے پر ایک نوجوان شخص جس کی شکل حیرت انگیز حد تک احمد کے دادا سے ملتی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک پرانا صندوق رکھا تھا جس پر وہی عجیب سا نشان بنا ہوا تھا جو احمد پہلے کئی بار دیکھ چکا تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص کے چہرے پر خوف اور بے چینی نمایاں تھی، جیسے وہ سب کسی ایسے فیصلے کے انتظار میں ہوں جو ان کی آنے والی کئی نسلوں کی تقدیر بدلنے والا ہو۔ چند لمحوں بعد سفید لباس والی ننھی بچی آہستہ آہستہ ہال کے بیچ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، وہ سب کو خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، وقت ختم ہو چکا ہے، فیصلہ اب کرنا ہوگا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا عجیب سا اختیار تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں موجود ہر شخص اس کی بات ماننے پر مجبور ہو۔ ملک خاندان کے بزرگ نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھولا۔ اس کے اندر چاندی کا ایک پرانا خنجر، ایک مہر اور موٹے کاغذ پر لکھا ہوا معاہدہ رکھا تھا۔ بزرگ نے آہستہ سے کہا، اگر ہم یہ معاہدہ نہ کریں تو ہمارا خاندان ختم ہو جائے گا۔ احمد کے دادا جیسے دکھائی دینے والے نوجوان نے گہرا سانس لیا اور جواب دیا، اور اگر ہم کر لیں تو اس کی قیمت ہماری آنے والی نسلیں ادا کریں گی۔ یہ الفاظ سن کر احمد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا یہاں آنا اتفاق نہیں تھا، شاید اس کا نام برسوں پہلے ہی اس دن لکھ دیا گیا تھا۔ اسی لمحے وہ پراسرار بچی آگے بڑھی، معاہدہ کھولا اور سب کے سامنے رکھ دیا۔ بزرگوں نے اپنی انگلی پر خنجر سے معمولی سے زخم لگایا اور خون کے قطرے معاہدے پر گرا دیے۔ پھر ایک ایک کر کے سب نے اس پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ جیسے ہی آخری شخص نے معاہدے کو چھوڑا، پورا ہال لرز اٹھا، دیواروں پر لگے آئینوں سے سیاہ دھواں بھرنے لگا، مشعلوں کی آگ نیلی ہو گئی اور فرش پر وہی پراسرار نشان روشن ہونے لگا جو احمد نے سرنگ میں دیکھا تھا۔ اچانک ایک زوردار چیخ گونجی۔ احمد نے پلٹ کر دیکھا تو ہال کے دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ اندر موجود سب لوگ گھبرا کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک ایک کر کے سیاہ دھواں ان سب کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ کچھ لوگ چیخ رہے تھے، کچھ دعائیں مانگ رہے تھے، مگر کوئی بھی خود کو بچا نہ سکا۔ چند ہی لمحوں میں پورا ہال خاموش ہو گیا۔ جہاں ابھی چند لمحے پہلے سب لوگ موجود تھے وہاں صرف خالی کرسیاں باقی رہ گئیں۔ احمد نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں، مگر جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو دوبارہ موجودہ وقت میں اسی کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب وہی خط موجود تھا مگر اس پر نئی تحریر ابھر چکی تھی۔ معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے مگر اس کے لیے آخری وارث کو قربانی دینی ہوگی۔ احمد یہ جملہ پڑھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے بوڑھا رکھوالا آہستہ سے بولا، اب تم نے وہ دیکھ لیا ہے جو کسی باہر والے نے کبھی نہیں دیکھا۔ احمد فوراً پلٹا۔ بوڑھا پہلے سے کہیں زیادہ کمزور دکھائی دے رہا تھا، اس کی لالٹین کی روشنی بھی مدھم پڑ چکی تھی۔ احمد نے بے چینی سے پوچھا، کیا میرے دادا نے واقعی یہ معاہدہ کیا تھا؟ کیا اسی لیے میرا نام اس ڈائری میں پہلے سے لکھا تھا؟ بوڑھے نے آہستہ سے سر ہلایا، ہاں، مگر پوری حقیقت ابھی بھی تم سے چھپی ہوئی ہے۔ تمہارے دادا نے یہ معاہدہ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، وہ کسی اور کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور اسی فیصلے نے تمہیں آج یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ احمد کچھ اور پوچھتا اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میں موجودہ چاندی کی انگوٹھی تیزی سے گرم ہونے لگی۔ اس نے فوراً ہاتھ کھولا تو انگوٹھی سے ہلکی سی سفید روشنی نکلنے لگی۔ اسی روشنی کے ساتھ کمرے کے سامنے والی دیوار آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی اور اس کی جگہ ایک پرانا عبادت خانہ نمودار ہوا۔ اس کے درمیان سنگ مرمر کا ایک چبوترا تھا جس پر وہی صندوق رکھا ہوا تھا جو احمد نے اپنے ماضی کے منظر میں دیکھا تھا۔
مگر اس صندوق پر ایک بڑا سا لوہے کا تالا لگا ہوا تھا۔ بوڑھے نے دھیمی سی آواز میں کہا، اس صندوق کے اندر وہ چیز ہے جس نے 1 صدی سے اس حویلی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ کھل گیا ہے تو یا تو سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا یا پھر ایسا اندھیرا آزاد ہوگا جسے دوبارہ کوئی قید نہیں کر سکے گا۔ احمد خاموشی سے صندوق کو دیکھتا رہا۔ اس کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ چبوترے کے قریب پہنچا، پورے عبادت خانے میں گھنٹی کی آواز گونجنے لگی، ڈونگ ڈونگ ڈونگ۔ اسی لمحے صندوق کے اندر سے کسی نے بہت آہستہ دستک دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ پھر ایک مانوس آواز سنائی دی، احمد مجھے باہر نکالو۔ یہ آواز نہ بوڑھے کی تھی نہ دوسرے احمد کی، نہ سفید لباس والی بچی کی، یہ آواز احمد کے اپنے والد کی تھی۔ قسط نمبر 9 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی قسط، بند صندوق۔ کیا واقعی صندوق کے اندر احمد کے والد قید ہیں، یا یہ بھی حویلی کا ایک اور فریب ہے؟ بوڑھا رکھوالا پہلی بار اپنی اصل شناخت ظاہر کرے گا اور احمد کو ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جس پر نہ صرف اس کی اپنی زندگی بلکہ 2 خاندانوں کی قسمت بھی منحصر ہوگی۔